بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میری بہنوں، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے کرم سے ٹھیک ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حاسدین کے حسد سے اور شریر لوگوں کے شر سے بچائے، آمین۔ دوستو، اکثر گھروں کے اندر خواتین کو یہ فکر اور سوچ ہوتی ہے کہ ہم پر اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، خاندان ہم پر حسد کرتا ہے، ہمارے بچوں پر حسد کرتا ہے، اور اب یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے آفس میں ہم پر حسد ہوتا ہے، برادری والے، سوسائٹی والے ہم پر حسد کرتے ہیں۔ دوستو، حسد ایک ایسی چیز ہے کہ آپ حسد کرنے سے کسی کو نہیں روک سکتے۔ حسد انسان کو نقصان بھی دیتا ہے اور انسان کی زندگی پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اپنوں کو بھی حسد ہوتا ہے اور بیگانوں کو بھی حسد ہوتا ہے۔ آپ کسی کو روک نہیں سکتے حسد کرنے سے، لیکن قرآن کا ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے ہم حسد سے بچ سکتے ہیں، اس کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں، بہت سی بہنیں کہتی ہیں کہ لوگ ہم پر حسد کرتے ہیں، ہمارے بچوں پر حسد کرتے ہیں، ہمارے کاروبار پر لوگ حسد کرتے ہیں، یا آفس میں کوئی ہم پر حسد کرتا ہے، ہماری پروموشن کی وجہ سے، ہمارے عہدے کی وجہ سے حسد کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو آج آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی کسی کے بھی حسد کے وجہ سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو وہ عمل ہے سورۃ فلق کی آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آپ یہ پڑھیں، جس کو یقین ہے کہ یہ بندہ مجھ پر حسد کر رہا ہے یا حسد کرتا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سورہ فلق کی آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ پڑھنی ہے، اس کے سامنے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے حسد جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ اس آیت کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 70 مرتبہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 40 دن تک پڑھیں، دعا کریں اس کے بعد، اور پانی پر دم کر کے پئیں۔ جس کا بھی حسد ہوگا، بندشوں کی وجہ سے رکاوٹ ہے، صحت کی وجہ بنی ہوئی ہے، مال کی وجہ بنی ہوئی ہے، کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ فلاں حسد کر رہا ہے، یا آپ کے دل میں ہے کہ فلاں خاندان، برادری یا رشتہ دار کی طرف سے حسد ہو رہا ہے، تو آپ اس کا تصور کر کے اس کی طرف پھونک دیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب یہ تصور کریں، پڑھتے بھی رہیں، آخر میں دعا کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ چیز جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں مجھے دیکھتا ہے، یا فلاں میرے سامنے آتا ہے، یا ہم فلاں کے گھر جاتے ہیں یا فلاں بندے کے سامنے جاتے ہیں تو وہ حسد ہم پر کرتا ہے، تو ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں جی کہ فلاں ہمارے گھر آ رہے ہیں یا ہم ان کے گھر جا رہے ہیں، تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں نقصان نہ پہنچے، وہ ہمارے گھر آئیں یا ہم ان کے گھر جائیں تو ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ بہترین عمل ہے، آپ جائیں، بلا دھڑک جائیں، انشاءاللہ تعالی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ ایسا کریں کہ ان کے سامنے جا کر آپ جتنے لوگ بھی جا رہے ہیں، تمام لوگ یہ آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 3 مرتبہ پڑھ لیں اور ہلکا سا ان کی طرف پھونک دیں۔ اگر وہ آپ کے گھر آئے ہیں تو بھی پھونک دیں، اور اگر آپ ان کے گھر گئے ہیں تو بھی 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پھونک دیں، انشاءاللہ تعالی ان کے حسد کے شر سے آپ بچ جائیں گے۔ دوستو، قرآن پاک نے ہمیں شفا دی ہے، ہمیں ہر چیز سے بچنے کا فارمولہ بتایا ہے۔ اب ہم قرآن سے دور ہو جائیں تو پھر ہم کیسے شفا پائیں گے، کیسے اپنی مشکلات حل کریں گے؟ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو گئے ہیں، نماز ہم ایک نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، رزق میں رکاوٹ ہے، بندش ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کو اور 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ تعالی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اس عمل سے گھروں سے بیماریاں نکل جائیں گی، کاروبار میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، اس کے پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی گھر میں سکون ہو جائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں،
کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔